بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصوم جنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے، خواہشات نفس کو بندگی رب اور اطاعت رسول کی لگام ڈالنے اور سرکش شیاطین کے عملوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، بشرطے کہ ہمارا روزہ سنت رسول کے مطابق ہو۔ روزے کی حالت میں ہم اپنے اعضاء و جوارح اور ظاہر اور باطن کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ روزہ محض بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، یہ تو عبادت کی محض ایک علامت ہے۔ جس طرح ہم اس رب کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، دن بھر تعلق زن و شو سے دور رہتے ہیں، اسی طرح گالی گلوچ، جھوٹ اور غیبت، تجسس، بدگمانی، چغلی اور لعن طعن جیسے قبیح اعمال سے بھی روزے کی حفاظت کریں اور اسے ایک ماہ کی مسلسل مشق سے اپنے نفس کی ایسی تربیت کریں کہ پورا سال ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ روزے کا مقصد دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، تقویٰ ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنے اور ہر حال میں اس کی نافرمانی سے بچنے اور اس کے تمام احکامات کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اگر پورا مہینہ اس غیر معمولی تربیت گاہ سے گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اور ہم رمضان کے بعد پھر بے نمازی، جھوٹے، خائن، فلموں اور گانوں کے رسیا بن جائیں، تو پھر رمضان سے بھوک پیاس کے سوا ہمیں کچھ حاصل نہ ہو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ناظرین، روزے کا ظاہر یہ ہے کہ نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی لذت سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ عربی زبان میں اسے صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہی رکنے، ٹھہرنے اور باز رہنے کے ہیں۔ اس لیے روزے کی حقیقت یہ ہے کہ روزہ دار اپنے دل اور دماغ اور اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھے۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو کوئی بےہودہ بات اور گالی گلوچ نہ کرے، کوئی برا بلا کہے، لڑائی جھگڑا کرے تو اسے جواب نہ دے، بلکہ کیا کرے؟ اسے کہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ روزہ ہمارے لیے گناہوں اور شیطانی واردات سے بچنے کے لیے ڈھال تبھی بن سکتا ہے جب ہم روزے کی اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اپنے جسم و جان اور اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں۔ اگر ہم نے روزہ رکھ کر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا تو سامعین، پھر ہمارے حصے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہ آئے گا۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ غیبتوں، چغلی، جھوٹ اور خیانت، حرام خوری اور حرام کاری اور دھوکے اور فراڈ کے ذریعے سے اپنے روزے کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ ابلیس لعین اور نفس امارہ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک خارجی اور دوسرا داخلی۔ نفس امارہ میں خواہشات کے منوں کے حساب سے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ کی مرضی کو بالائے طاق رکھ کر صرف خواہشات کے پیچھے دوڑتا وہ شخص ہے جس نے خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے۔ روزہ ان ساری خواہشات کو شریعت کی لگام ڈال کر فطری حدود کے اندر رکھنے کی مشق کراتا ہے۔ روزانہ 24 گھنٹے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اس پر سوار ہوتے ہیں۔ اگر معاملہ الٹ جائے اور خواہشات انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جائیں اور ہماری لگام نفس امارہ کے ہاتھ چڑھ جائے تو یہی انسان کی ہلاکت ہے۔ اب آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ روزہ ان خواہشات کو کس طرح شریعت کی لگام ڈال کر اللہ کا فرمانبردار بناتا ہے۔ ہم ساری کھا رہے ہوتے ہیں اور جو ہی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے ہم کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، رات بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس روزے کے ذریعے سے یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس کے فرمانبردار بندے ہیں۔ جب اللہ حکم دے کہ فلاں کام چھوڑ دو تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، جب اللہ اجازت دے تو پھر اس کی فرمانبرداری میں وہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہاں سے
ہمیں یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کھانے پینے کے معاملات میں آزاد اور خود مختار نہیں ہے، بلکہ اسے وہی کھانا چاہیے جس کے کھانے کی اللہ اجازت دیتا ہے، اور اس سے رک جانا چاہیے جس سے اللہ منع کرتا ہے۔ مثلا اللہ نے ہمیں دن بھر حلال کھانے سے منع کر دیا تو ہم نے اللہ کی اطاعت میں حلال کھانوں سے بھی ہاتھ روک لیا پورا دن، لیکن رمضان کے بعد ہم نے حرام کو بھی نہ چھوڑا۔ تو بتائیے ہم نے روزے سے کیا حاصل کیا؟ روزہ ہمارے لیے ڈال کیسا بنے گا؟ اسی طرح آپ جنسی خواہش کو دیکھ لیں، انسان کی فطرت ہے، لیکن روزے کی حالت میں میاں بیوی اکیلے بھی ہوں تو اپنی خواہش کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، جو اس بات کی تربیت ہے کہ اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے نہ کریں، بلکہ خواہشات کو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں لانے کے لیے محنت کریں۔ اور یہ 1 مہینہ اس کی انسان تربیت حاصل کرتا ہے کہ خواہشات کو وہاں سے پورا کریں جہاں سے پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی تھی، جہاں سے اللہ روکتا اور منع کرتا ہے اس سے باز آ جائیں۔ یہ روزے کی تربیت ہے۔ سونے اور آرام کرنے کے معاملے کو دیکھ لیں، عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد ہم لمبی تان کر سو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد پھر نماز تراویح ادا کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو قرآن سنتے اور سناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سحری کے وقت گہری نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس نیند سے بیدار ہو کر اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم سونے اور جاگنے کے اوقات کو بھی شریعت کا پابند بنا رہے ہیں رمضان کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ دنیا میں انسان آرام کے لیے لمبی تان کر سونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے اپنے آرام اور نیند کو بھی شریعت کا تابع بنانا چاہیے۔ اگر رمضان کے مہینے میں ہم سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں، سحری کھانا سنت ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر رمضان کے بعد ہم نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بتائیے ایسے شخص نے رمضان کی تعلیم و تربیت سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس لیے سامعین کرام اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جتنی عبادات ہم پر فرض کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانیوں سے رک جانا اور باز آنا۔ روزہ اس تعلیم و تربیت کے لیے سب سے مؤثر عبادت ہے۔ روزے سے ہمیں صبر اور شکر کی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نصف صبر ہے، اور ہم روزے کی حالت میں کس طرح صبر کرتے ہیں؟ یعنی اپنی خواہشات کو، خواہ وہ جنسی لذت کی خواہش ہو، کھانے پینے کی خواہش ہو، خواہ لمبی تان کر سونے اور آرام کرنے کی خواہش ہو، ان خواہشات کو ہم روکتے ہیں۔ کتنا صبر کرتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں کسی کی معمولی ناپسندیدہ بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، زبان سے گالی گلوچ اور دست درازی سے بھی باز نہیں رہتے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے۔ کیا روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ دراصل ہم نے روزے اور تمام عبادات کے مقصد کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہم روزے سے صبر کرنا سیکھ لیں تو صبر تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کی کنجی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ارشاد فرمایا جس نے حالت ایمان میں اس طرح روزہ رکھا کہ اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی اور تمام جسم و جان کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔